اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ حدید ہے، مدنی سورت ہے اور 29 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزول میں 94 ہے اور موجودہ ترتیب میں 57 ہے۔ اس صورت میں انفاق اور جہاد کا مسئلہ بالتفصیل بیان ہوا ہے۔ صورت سابقہ کے ساتھ ملحق ہے، فسبح باسم ربک العظیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ان مسبحات 7 میں سے جن کی شروع سبح یسبح یا سبحان الذی یا سبح اسم ربک الاعلی یا اقرأ باسم سے شروع ہے۔ سنا ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی وہ اس صورت میں امتحان لیتے تھے، کیا ہے شخص کو قرآن شریف آتا ہے یا نہیں۔ عبدالغفار خان نے اپنی کتاب زماں جون میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کے اندر جو تجربہ اور مہارت اللہ نے عبید اللہ کو دیا تھا وہ مثالی تھا۔ افسوس کہ شیخ الہند کے بعد ان کے سامنے ایسی کوئی ہستی نہیں رہی جن سے وہ متاثر ہو، اور پھر روس زار میں مسلسل تکالیف سہی، پھر وہاں کے ناکارہ عناصر سے ملاقات تفصیل سے کی، جس کے بعد ان کے بعض عقائد و نظریات میں تزلزل آیا، ورنہ بڑے قیمتی اور بیش بہا آدمی تھے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں ہے، یعنی ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ میں محامد ہے، عیوب و قبائح کوئی نہیں۔ یہ لا الہ، لا جو ہے حقیقت میں تسبیح ہے، اور الا اللہ یہ حمد ہے۔ پہلے نفی کرو پھر اس بات کرو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اتنا پاک مقدس منزہ ماورا ہستی جل وعلا، اس شان عزیزیت اور حکمت سے بھی آراستہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کا راج ہے آسمان و زمین میں، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے بھی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھو ذرا سی بیماری کو ٹیڑھا کیا ہوا ہے اور پورے عالم کو دمکایا ہے اس سے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ہے نا کہ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو ڈرانا آتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو وقت پر ڈرو۔ هو الاول والآخر، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، یعنی کوئی بھی نہیں تب بھی اللہ ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ والظاہر والباطن، وہی ظاہر اور باطن ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ ایک عزیز ہستی، ایک حکیم ہستی، اس کے اور جو مقامات الوہیت کے ہیں وہ سارے گنوا دیے۔ والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کی ہے آسمان اور زمین 6 دن میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ شان کے مطابق مستوی ہوئے عرش پر۔ امام مالک نے کہا ہے الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعۃ،
استوا تو قرآن میں ہے تو معلوم ہے، کیسے ہیں یہ نامعلوم ہے۔ اس بارے میں زیادہ پوچھ گچھ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امام بیہقی نے ایک کتاب لکھی اسماء و صفات، اس پر حواشی ہے شیخ زید الکوثری کے قابل دید ہے، اور شمس الدین ذہبی نے ایک کتاب لکھی العلم والعرش۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بمعا علم وسیع کے اور اطلاع بالغ کے مسئلہ صفات میں کہیں کہیں ان سے سقم رہا ہے، خاص کر ان کے شاگرد عزیز وحامل لوائہ فی الحروب حافظ ابن قیم کا القصیدۃ النونیہ، جس پر تقی الدین سبکی کبیر نے رد لکھا ہے السیف الثقیل فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل، اور اس پر حضرت اقدس شیخ المشائخ استاد الاساتذہ شیخ زید الکوثری کے گراں قدر تعلیقات۔ اسی طرح ابو المظفر نے ایک کتاب لکھی تھی الانتصار الی مذہب امام ائمۃ الامصار، اس میں بھی اس مسئلے پر سیر اصل کلام تھا۔ افسوس، صد افسوس، تمام علوم محفوظ ہے، تمام کتابیں موجود ہیں، لیکن ان کے قدردان و شکر گزار نہیں رہے۔ ہمارے اچھے طلباء میں سے جنہوں نے خوب پڑھا ہے، اچھا پڑھا ہے، یہ لڑکا بھی ہے، لیکن آپ اس سے درس کا اختتام کے بعد میں ایک لفظ بھی اس کو یاد نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اسی طرح کبھی سنگت کرنی نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو آگے اس طرح چلنا ہوگا۔ مجھ سے اپنے استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو بحر بے قرات فقاہت کے، حدیث کے، تفسیر کے اور ایشیا کے مقتدر ادارے کے صدر الصدور تھے، ایک دن بڑے موڈ میں مجھ سے کہا کہ شاہ انور شاہ اور شاہ عبدالعزیز میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ سے فقیہ درجہ اجتہاد میں ہے اور شاہ عبدالعزیز محدث ہے۔ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ بولی بعد میں استاد محترم مولانا بدیع الزمان نے کہا کہ جب ہم دور حدیث پڑھ رہے تھے ٹنڈ العیار میں، تو میرے والد مولانا غلام رسول نے مجھ سے کہا کہ اس وقت کائنات کے دو بحور سے تم سبق پڑھ رہے ہو، ایک صدر المدرسین استاد العالم مولانا عبد الرحمن کامل پوری ہے، اور دوسرے بحر و بر کے بڑے عالم اور انور شاہ وقت کے مسیل اور عکس ثانی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری ہے، کہ دونوں کے علم میں کیا فرق ہے؟ کہ ایک دن میں نے کہا کہ حضرت بنوری کی مثال اس شخص کی ہے جو دریا میں کھڑا ہو، دونوں ہاتھوں سے موتیاں لال و جواہر باہر پھینکتا ہو، پھینکو 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 پھینکو، ہمت ہے تو اٹھاؤ نہ جاؤ۔ اور استاد مولانا عبد الرحمن کی مثال ایسی ہے کہ جتنی موتیاں ہار میں چاہیے اتنی موتیاں لڑی میں پرو کے تیار دے دیتے۔ کہ میرے والد نے کہا کہ اس سے عمدہ تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ شان کے برابر
مستوی ہوئے عرش پر۔ اصل میں علوم کا تعلق دو جگہ ہے، جب بندوں کے ساتھ ہو تو عام فہم ہوتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ ہو تو اس میں قدر گرانی آ جاتی ہے۔ اس لیے مجدد نے کہا ہے کہ متشابہات کا علم اس لیے مشکل ہے کہ وہ بذات ہی جل وعلا ہے، اور محکمات تو بندوں کے عقائد و اعمال ہیں، وہ تو واضح ہوں گے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں۔ بھئی پانی داخل ہوتا ہے، بیج داخل ہوتا ہے، انسان رکھے جاتے ہیں۔ وما یخرج منہا، اور جو نکلتا ہے اس زمین سے، پٹے نکل آتے ہیں، پھول نکل آتے ہیں، پھل نکل آتے ہیں، سونا چاندی و کانیں نکل آتی ہے۔ قیامت کے میدان میں یہی لوگ واپس نکل آئیں گے۔ وما ينزل من السماء، اور وہ جو اتارتے ہیں آسمان سے۔ عام تکوینیات سے تعلق علاج اور اخراج کا ہے، اور وحی اور ما تعلق بالوحی سے تعلق نزول کا ہے۔ اور وہ جو اترتے ہیں آسمان سے، یعنی اللہ کے احکام، فرامین، اوامر و نواہی، وحی۔ وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتے ہیں آسمانوں میں، انسانوں کے اچھے اعمال، عقائد۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ وہو معکم اینما کنتم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہوں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کا راج ہے آسمان و زمین میں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف پلٹتے سارے کام۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتے دن کو رات میں۔ ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے دن کو رات میں۔ کبھی رات بڑی دن چھوٹا، کبھی دن بڑا رات چھوٹی۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جانتے ہیں دل کے راز اور بید۔ اب یہاں تک جو مقامات الوہیت کے تھے وہ بیان فرما دیے گئے۔ مقامات الوہیت کے پیش نظر بندے سے کیا طلب ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو مال میں سے کہ بنائے تم کو چند روزہ خلیفہ۔ مطلب ہے کہ یہ مال تو انسان کے پاس نہیں رہے گا، آدمی چلے جائے گا، خزانے رہ جائیں گے، باغات زمینیں رہ جائیں گی۔ جب تمہارے پاس رہتا نہیں ہے اور تم اس کے مالک حقیقی نہیں ہو تو نہ خرچ کرنے کی بیوقوفی کیوں کرتے ہو؟ فالذین آمنوا منکم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں، وانفقوا، اور انہوں نے مال خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے اجر بڑا ہے۔ یعنی اسلام کے مقدرات میں سے یہ ہے اور محسنات میں سے ہے کہ مسلمان دین پر خرچ کرے۔ اگر کوئی شخص بہت بڑے ایمان والے ہو اور بڑے اچھے اعمال کر رہا ہو لیکن اس کے ہاتھ میں انفاق کی صلاحیت نہ ہو تو علماء کہتے ہیں ایمان کامل نہیں ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاؤ گے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور پیغمبر تو پکارتے ہیں تمہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ ایمان لے آؤ رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور لیا ہے عہد پختہ تم سے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اس کے تو عہد و پیمان ہو چکے، عہد الست میں بھی مختلف انبیاء کے ذریعے۔
هو الذی ينزل علی عبدہ، اللہ وہ ہے جو اتارتے ہیں بندے پر آیات بینات واضح ہے۔ تمام مضامین چل رہے ہیں، سب سمجھ میں آ رہے ہیں، اور سمجھ کی تو پھر حد نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کی بھی سمجھ ہے، ابو حنیفہ کی بھی سمجھ ہے۔ لِيَخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکال دے تم کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ ظلمتیں بہت ہوتی ہے، جہالت ظلمت ہے، بے ہمتی ظلمت ہے، بے خبری ظلمت ہے، لیکن نور ایک ہے اور وہ ہے توفیق الہی۔ اب دیکھو اندھیرے میں آپ کو میز بھی نظر نہیں آئے گا، کتابیں بھی نظر نہیں آئے گی، ایک دوسرے بھی نظر نہیں آئیں گے، لیکن ایک روشنی جلاؤ اور سب منور ہو جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تمہارے بارے میں خوب نرمی کرنے والے مہربان ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ خرچ نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمان و زمین کا۔ اشارہ ہے کہ اصل وارث تو اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ کی زندگی بھی محدود ہے اور چند روزہ ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں وہ جو خرچ کر چکے ہیں فتح مکہ سے پہلے اور قتال بھی کیا ہے۔ اس وقت بہت تکلیف تھی، بہت گرانی تھی، بہت پریشانی تھی، سخت امتحان تھا، ہر ایک کی جان جو ہے ہتھیلی میں تھی۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ اونچے درجے کے ہیں ان لوگوں سے جو خرچ کیا بعد میں اور قتال کیا۔ فتح مکہ تک بہت سخت امتحان و آزمائش رہی، یا مکہ کے 13 سال زندگی انتہائی مصائب و شدائد کی، اور یا سن 2 میں بدر، سن 3 یا 4 میں احد، سن 5 میں خندق، سن 6 میں حدیبیہ، سن 7 میں خیبر، اور سن 8 میں فتح مکہ۔ مسلمانوں کو اور اسلامی تعلیمات کو سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ اہل مکہ تھے۔ ایک تو وہ کعبے کے متولی تھے، اور لوگوں کو تعجب تھا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا آپ کا رشتہ اور عزیز و اقارب بھی وہی تھے۔ تو جب فتح مکہ ہو گیا تو ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم تفسیر میں کہتے ہیں یہ فتح العالم ہے، پورے عالم کی فتح اسلام نے حاصل کی ہے دلیل و برہان سے، پروگرام کی جامعیت سے، حلال و حرام کے نظام سے، انسانی زندگی کے سکون و آرام و راحت سے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ جواب دینا پڑے گا کہ کس چیز کی فتح آپ نے حاصل کی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، پہلی قسم فتح کی مغفرت الذنب، اپنے لوگوں کو پاک صاف رکھنا، گناہوں سے بچانا۔ اکثر پیران طریقت کے خلفاء و مریدین باصفا نہیں ہوتے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَإِتْمَامُ النِّعَمِ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ثبات علی الہدایت۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور وہ مدد کر دے گا تمہاری مدد بھرپور۔ 4 ہو گئے نا، تو 4 رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں مغفرت الذنب کی تفصیل ہے، دوسرے رکوع میں اتمام النعم ہے، تیسرے رکوع میں ثبات علی الہدایہ ہے،
اور چوتھے رکوع میں نصرت معذرہ ہے. اللہ زیادہ خوشتا پڑھتا. یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے اور بلاغت بھی ہے، قرآن کے علوم کے فہم کامل ہے. تبھی تو فخر رازی نے اور ابو عیان نے اور فیضی نے چیخ لگائی اور کہا وَمَاءٌ لَا سَاحِلَ لَهُ، یہ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے آپ سیر ہو جائیں گے، کھانے سے، کپڑے سے، عیش سے، سیر سے، لیکن یاد رکھنا کہ علم القرآن سے کبھی سیر نہیں ہوگی. الحمدللہ یہ 34واں سال مجھے لگ رہا ہے، اور مزمل بھائی جو حساب لگاتے اسے اعتبار سے 45-46 سال ہو گئے. لیکن اس دوران جو یہ آن لائن پڑھا رہا ہوں سینکڑوں عقدے حل ہو گئے. حیران رہ گیا ہو کہ یا اللہ اگر یہ میں اس جال نہ پڑھاتا تو یہ سارے علوم سر بمہر رہ جاتے. اتنا ہو تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. دیکھو ہر بات ہر دن نہیں کہی جاتی. یہ باتیں تفسیروں میں ہے مگر ڈھونڈنے کے لیے بھی اوقات و ہمت چاہیے. اور تفسیروں میں تو وہ لکھ سکتے تھے جو ان کے فہم و ادراک میں آئی. فہم و ادراک سے ماورا ہے جس کو موجز کہتے ہیں. اب آخری بات میری یاد رکھو، شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو کہ اللہ نے خود پورے قرآن کی تفسیر کیوں نہیں کی. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. بس پیچیدہ چیزوں کی تفسیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ تفسیر قرآن کسی ایک زمانے، ایک امت اور ایک برنامج پر موقوف نہیں ہے. یہ اس قرآن قیامت تک کے لیے ہے. تو قیامت تک کا جو دورانیہ ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے. دل تکار دا قلمند و دانشمند دا سروالی بروالی دل تسکی. رحمان بابا رضائی کہ وہی زما کتاب خدا عقلمند رپارا داخرہ خلق خزل سکئی. جی کبھی 2:45 بجے شروع ہوتے، کبھی 3 بجے. یہ عجیب وہ ہے کیا چیز ہے، سجاوٹ، ڈسپلن ہے. اور پیغمبر جو بار بار بیویوں سے پوچھ رہے جماعت ہو گئی گانے انتظار میں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بھیجا کہ ابو بکر پڑھائے، آپ بیٹھے رہے. اور ابو بکر جو نماز پڑھاتے صحابہ ابو داؤد میں کہتے ہمیں خیال ہوتا کہ شاید سورج نکل آیا، لیکن کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر پڑھا. یہ تم ڈسپلن جانتے نہیں ہو، تم نے ڈسپلن کا لفظ سنا ہے، اس کے ابجد سے واقف نہیں ہو. ڈسپلن ایک نظام کو حسین طریقے سے چلانے کا نام ہے. مثلا ایک شخص کو کہا گیا کہ آپ تلاوت کرتے تو قبلہ رخ ہو جائے، اچھا رہے گا. اس نے کہا مولانا سے بھی محراب میں تلاوت کرتے یا واز کرتے وہ تو ہماری طرف منہ کیے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا اس سے توبہ کرو ورنہ زندگی مر جاؤ گے دنیا سے. خبر پوئی گی نہ کہنا.
ڈسپلن، حسن اسلوب. اللہ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا، وہ درجات میں بڑے بلند ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں اخراجات کیے اور بعد میں قتال کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا بہترین انجام کا. اعتراض نہیں ہے، یہ درجات بعضها فوق بعض. واللہ بما تعملون خبیر. ایک دفعہ علماء دین کی مجلس میں ایک اسلامی پروگرام کا تذکرہ ہوا کہ حضرت بن نوری کے زمانے میں اتنے مدرسے تھے اور فلاں کے زمانے میں اتنے تھے. میں بھی بیٹھا ہوا تھا. میں نے اخیر میں کہا ضروری ہے کہ علماء کا بیان علم سے آراستہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کل مسلمان 1.25 لاکھ تھے یا 5 لاکھ، اور اب دنیا میں ارب و کرب ہے. کیا یہ ان سے افضل ہے؟ یہ کیا ترجیح قائم کرتے ہیں بالکثرت؟ یاد رکھنا، روح جو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے مگر حیات اس پر موقوف ہے. انبیاء یا ان کے اتباع صالحین صادقین، ان کی حیثیت عام انسانیت کے لیے روح کی ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے 56 سال حکومت کی ہے ہندوستان پر، اور تقریباً 28,000 لڑائیاں لڑی. ایک دن بھی اس کا فارغ نہیں. لیکن جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، جہاد اور قتال کے اصل حقدار صحابہ و تابعین ہیں، وہ مشکلات کے اوقات تھے. اسی طرح تاریخ جو ہمارے اسلام کی آئی ہے تو اپنے ساتھ سختیاں، گرانیاں، پریشانیاں، آزمائشیں بھی لے کے آئی ہے. بعض بزرگان دین کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں دکاندار جو سبزی صاف کر کے پھینکتے تھے اس کو لا کے جوش دے کے اس میں سے گزارا کرتے تھے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عجیب مسجد ہے، باہر بارش رک گئی، 2 دن ہو گئے، یہاں نہیں رک رہی، ٹپک رہی تھی نا. بعد میں آنے والوں کو یہ بڑا گراں گزرا، کیونکہ اب تو عالیشان عمارات میجر صاحب نے ان کے کرفر نے بنائی ہے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ اپنے سابقہ حال کو کبھی نہ بھولو. میں جب یہاں گلشن آیا تو کچھ دنوں بعد میرے خیال سے مزمل بھائی ملے، اور ممتاز بیگ تو مجھے لے کے آئے تھے، اللہ ان کی مغفرت. قریب زمانہ تھا کیونکہ آس پاس کوئی ہوٹل نہیں تھا، بھوک لگتی تو بھی کھانا نہیں مل سکتا تھا پیسوں سے بھی، اور لوگوں کو کہنا کہ مجھے کھانا کھلا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب سے وعدہ ہے اللہ کا بہتری کا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. میری والدہ صاحبہ جب فوت ہو رہی تھی تو میں میٹرک میں تھا اور امتحان سالانہ کا ٹائم ٹیبل آ چکا تھا. والدہ نے مجھے جو وصیت کی اس میں ایک بات یہ کہ امتحان صحیح طرح دو، یہ عمر بھر کا مسئلہ ہوتا ہے. دوسری یہ بات کہی کہ یہ کچھ دن مہینے آپ پر قیامت کی طرح گزرے گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ساتھ دے دے گا. اور مجھ سے بڑے بھائی جو تھے 2، ایک تو لاہور میں ہوتا تھا تو وہ ایک وہاں سمٹ ٹوبیکو میں کام کرتا تھا، دوسرا وہ الہی مل میں. تو مجھے کہا کرتی تھی کہ ان کا خیال رکھنا.
تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا دماغ کام چھوڑ گیا بیماری کے زور سے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیوں؟ میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو انشاءاللہ آپ کے جانور پالیں گے اور آپ کے خیال رکھیں گے، نوکر چاکر ہوں گے، میری آنکھوں کا خیال رکھنا۔ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کون سے علم غیب کے دعوے ہو رہے ہیں۔ آج دنیا نے دیکھا کہ وہی ہوا جو ماں نے کہا ہے۔ انہوں نے پشتو کے اعتبار سے کچھ اور کہا، میں نے ذرا مہذب کر کے پیدئی بستا غل غردئی کا خیری تو مخفا کیا۔ گھر ہمارا جو تھا یہ بڑے بھائی معتبر خان نے قبضہ کیا، آپ بابا جی ایک جگہ پر رہنے لگے۔ ہمیں اسباق پڑھ کر اپنی بہن کے گھر آ جاتا، وہاں پر چائے دان میں چائے اور ٹوکری میں روٹی کے ٹکڑے پراٹھے کے پڑے رہے تھے، مجھے کہتی نہیں تھی کہ بھائی پی لو، حالانکہ میری والدہ نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا کہ اس کا خیال کرنا۔ تو میں پھر کہتے میں خور لوگوں نے پہلے ہی چائے لوگوں نے روڑا ہی رکھا، بڑے ہارے دل سے ایسے اٹھ کے جاتے تھے۔ اس بہن کو بھی میں نے 6 مرتبہ حج اور عمرے کرائے اور بھی کراؤں۔ اللہ نے ہمیں مالا مال کیا، نوازا ہے۔ محمد انور شاہ ایسا نہیں ہے، رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، اور دور گزارایا ہوں میں درد و ستم کا۔ وہ کہ دزڑ حال میں درتا ہوئے خندہ بفریق دیو پجڑا بشے بھائی۔ اللہ مولانا غلام اللہ خان صاحب شیخ القرآن اعلی اللہ مقامہ، ایسے موقع پر فرماتے مصائب رہنے دو، مسائل سمجھو، مصائب رہنے دو، مسائل سمجھو۔ ہے کچھ مدت بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنور ٹاؤن پہنچایا، ایشیا کے مقتدر ادارے میں جس کی نظیر آسمان و زمین میں نہیں ہے۔ صف اول کے علماء ہمارے اساتذہ تھے، اور سب کے روح الروح اور فخر العلوم والاعمال حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، اور ان کا ہر استاد جنت الفردوس سے جیسے آیا ہوا ہو۔ میں ہم وقت شکر گزار رہتا تھا، الحمدللہ۔ رابعہ میں داخل ہوا 73 میں اور 77 میں 2 حدیث کر کے باہر نکل گیا۔ اس 5 سال کے عرصے میں میں نے شعبان اور رمضان کبھی جہانگیرے میں نہیں گزارا، وہی رہتا تھا، سپارے یاد کرتا تھا، سورتیں یاد کرتا تھا۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے محمد انور شاہ کو اور ان کے سارے گھرانے کو پھولوں کے جو نوک ہوتے ہیں نا، اصل ٹھنیاں، اس سے پلایا بڑھایا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک ہمیشہ نصیب کرے۔ تو چونکہ فتح مکہ سے پہلے زمانہ بہت پرآشوب تھا اور بہت تکلیفیں تھی، اس وقت قتال و انفاق بڑا مہنگا تھا۔ پیغمبر نے کہا بعد میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایک اپیل یہ کی کہ دیکھو خرچ کرو، ہم نے دیا ہے، انفقوا مما رزقناکم۔ دوسری اپیل وجعلکم مستخلفین فیہ، و تم تو عارضی مالک بنے ہو۔ تیسری اپیل مر جاؤ گے رہ جائے گا۔ چوتھی اپیل چلو قرضہ دے دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ وہ ہے، کون ہے وہ جو دے اللہ کو بہترین قرضہ۔ قرض حسنہ میں زاد المسیر کے اندر بہت تعریف ہے، کہتے ہیں عذر معلوم ہوتے ہی دینا چاہیے، اس خیال سے کہ دے دیے تو لوں گا ورنہ مانگوں گا نہیں۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، بس بڑھا دے گا اس کے لیے۔
وَلَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور اس کے لیے اجر بڑا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مرد اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، دوڑے گا ان کا نور ان کے آگے آگے، وبایمانہم، اور دائیں طرف ایک نور اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا نورا نہدی بہ من نشاء۔ یہ نور یہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی شکل میں ہے، اور قیامت کے دن یہ ایک قائد کی طرح آگے بڑھے گا۔ بشراکم اليوم، خوشخبری ہے تمہیں آج کے دن، پشتو میں کہتے ہیں زیر تاسو لرنن رز، جنات، جنتوں کی، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ امام مالک سے امام شافعی نے جب موطا مکمل کی اور اجازت لینے آئے تو امام مالک نے کہا رأیت نور العلم فی جبہتک فلا تطفئہ بمعصیتہ، میں نے علم کا نور تیری پیشانی میں دیکھا ہے، گناہ کر کے بجھانا نہیں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم لینا چاہتے ہیں تمہارے نور سے۔ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا پلٹو پیچھے، پیچھے جاؤ، یہ نور نظر تو یہیں آ رہا ہے مگر بنتا پیچھے ہے۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا، وہاں سے نور ڈھونڈ کے لاؤ۔ لیچے جلالا وی نوڑائی دی عبداللہ وی۔ یہ نور تو عقیدے کی صحت کا نور ہے، اعمال کے حسن کا نور ہے، اور استقامت علی الہدایت کا نور ہے۔ تو اس کے لیے تو دنیا میں جانا پڑے گا آپ کو، اور دنیا میں دوبارہ آنا آسان نہیں ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہوگی کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان دیوار، لہو باب، اس میں دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اندر جاؤ تو رحمت، خوب ٹھنڈے جھونکے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر تو عذاب برس رہا ہے۔ ابھی ہم مسجد سے آ رہے تھے تو کیا حال تھا، اور دفتر میں داخل ہوئے تو یہ دیکھو اس آیت کا نقشہ اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے۔ آج اللہ نے ہمارے کمروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان کی زندگیوں میں کتنی آسانی نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر۔ عید کی نماز پڑھا کے میں آ رہا تھا، منصور بھائی موجود نہیں تھے، تو ان کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی عزیزم سہیل، سہل اللہ امرہ فی الدنیا والآخرہ، وہ منصور کی ڈیوٹی بجاتے اور گاڑی لے کے آئے، مجھے عیدگاہ لے گئے وہاں سے واپس۔ تو کراچی میں تو موسم گرم ہی رہتا ہے، وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے ہمارے پسینے چھوٹ گئے تھے، حالانکہ ایئر کنڈیشن گاڑی عالی شان تھی۔ تو جب اندر داخل ہوئے نا تو سہیل بھائی نے کہا ماشاءاللہ، دل خوش ہوا۔ میں نے کہا اس کا ذکر قرآن میں ہے، باطنہ فیہ الرحمہ، اندر جاؤ تو رحمت ہی رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر دیکھو تو عذاب برس رہا ہے۔ یا اللہ رحمتوں کی بارش ہو، ٹھنڈی ہوائیں چلا، اور یہ وبا ختم فرما۔ ینادونہم، یہ آواز دیں گے ان کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟
قالوا بلا، مسلمان کہیں گے ہاں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا تھا اپنے آپ کو۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ دین کے مقابلے میں دنیا کو موقع دینا فتنہ ہے۔ عبادت کے مقابلے میں معصیت کا ارتکاب کرنا فتنہ ہے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے تھے، وَارْتَبْتُمْ، اور شک کرتے تھے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور دھوکے میں ڈالا تم کو غلط خواہشات نے۔ الامانی ابن عباس سے منقول ہے، اے الاکاذیب، جھوٹی خواہشات۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ خدائی فیصلہ آ پہنچا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دیا تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے۔ الغرور وزن فعول ہے، یہ صفت مشبہ ہے، مراد دھوکہ دینے والا، اور غرور کے معنی وہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے تکبر، دھوکہ۔ اللہ، وہ میں ایک شخص کو جانتا تھا، اب زیادہ مناسب نہیں ہے، بہت قریب سے جانتا تھا، وہ مجھے جانتے تھے۔ اتفاق سے میں ان کی مسجد میں گیا، ہاتھ ملایا، بزرگو کون ہو، کہاں سے؟ اچھا ہاں، پہلے تو ملاقات کبھی نہیں ہوئی، میں نے کہا نہیں، کئی دفعہ ہوئے، اچھا مجھے یاد نہیں۔ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اس کو پتہ چلا، اس نے اپنے چپڑا سے اچھل لیا اس کو، ان کو لے، السلام علیکم، اوہ کیا علم کی ہستی آئی ہے، دیکھا جا چاپلوسان ہوا، دوگلا پن۔ اس نے مجھے کہا، گھر والے نے کہ روک لوں، میں نے کہا نہیں، جانے دو، کوئی ضرورت نہیں ناشتے میں روکنے کی۔ تو سابقہ دن یاد رکھنا چاہیے آدمی۔ خاندانی لوگ ذرا سے احسان کو بڑا چڑھا کے اس کے بندگی کرتے ہیں۔ متنبی نے کہا ہے، ان اکرمت الکریم ملکتہ وان اکرمت اللئیم تمردا، اگر شرافت والے لوگوں کا اکرام کیا تو آپ اس کے مالک بن گئے، ایسی غلامی کریں گے، اور بدذات لوگوں کا خیال رکھا تو آپ ہی نے اس کو سر پہ چڑھایا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، مزمل آپ اور ہم جانتے ہیں انہیں کہ وہ کیا تھے اور کیا بنے، انہیں کچھ یاد نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی منصور کو کہتا ہوں کہ مدرسے کے صدر آپ کے والد تھے اور ہے اور رہیں گے، اور آپ روح رواں ہیں یہاں کے، اور مجھے آپ لوگوں نے مل کے محتمم بنایا تھا۔ اب آپ ہو گئے سیٹھ صاحب یہاں سے لے کے امریکہ تک، یومن بالہرات و یومن بالعراق۔ خیر آج تو اس نے بل کی بھی کچھ ادائیگی کی ہے، لیکن جیسے وہ کر سکتا ہے ایسا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا دل بھی نرم فرمائے، ان کے ہاتھ اور وسیع فرمائے۔ خود نوری آباد ہبہ کرنا اور جامع مسجد بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن بڑوں کو ہمیشہ اپنے متعلقین سے زیادہ توقعات ہوتی ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، بس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی تاوان جرم، فدیہ مانا تاوان جرم، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یہ مولاکم، یہی تمہارے لیے مناسب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا ناکارہ بازگشت ہے، یا اللہ حفاظت فرما۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا قریب نہیں ہوا، یعنی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ڈر جائے ان کے دل خدا کی یاد سے،
وما نزل من الحق، اور وہ جو اترتا ہے حق۔ بھائی مسلمانوں کا دل تو نرم ہونا چاہیے۔ یہ کورونا ہے یا قدرت کا کروڑا ہے ان کو مارا جا رہا ہے؟ خدا کی قسم کہ اس سے کوئی متاثر نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے کہ وبا لمبی ہوگی۔ چاہیے کہ یہاں بیل، گائے، بکرے، مینڈے اٹھانے والے نہ ہوتے، اتنے لوگ لاتے، سب کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، بھرے رکھو سالو، اسی طرح تمہیں پلاسٹک میں لپیٹ کے پھینکیں گے۔ خدا ہم کو صحت عطا فرما اور ان کو ہدایت اور عقل عطا فرما۔ کیا نہیں ہے وقت قریب ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں؟ کہاں ہے وہ فرید بھائی ڈنمارک جو ہر خوشی میں شریک اور ہر غم میں فکر مند ہیں؟ کہاں ہے وہ عمر بھائی جو گزشتہ سال کے چمڑے اٹھا کے آج تک ایک پائی نہیں دی؟ پھر کہتے میرے فیکٹری میں قبضہ ہو گیا، یہ وہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن پر ہمیں ناز تھا؟ کہاں رہ گئی وہ صحبت یاران جان نثار؟ اب فاتحہ کو بھی نہیں آتے مزار پر۔ خدا کا شکر ہے کسی کی کوئی ضرورت ایسی نہیں۔ آج اس فقیر کو اللہ زندہ تابندہ صحت مند رکھے، لیکن دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا؟ وہ غازی امان اللہ جس کے گھر میں الیاس قادری اس کے بریلوی بھائی کے یہاں قیام کرتے ہیں، کیا اس نے اس کے مقابلے میں توحید و سنت کا چولہا گرم رکھا؟ کون سے جرم میں سے ہم سے ناراضگی ہے؟ کچھ راز بتا ہم کو بھی ہے چاہ کے گریباں، اے دامن تر اشک روا زلف پریشان۔ وہ فاروق انات رہے ہے وقت کام کا آیا، آخرت قریب آئی، انہوں نے نس پایا توبہ۔ توبہ توبہ۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اللہ تو راضی رہے، اللہ تیرے خزانے تل ترتل ابد الآباد کے لیے ہے۔ اللہ اپنی ذات جل وعلا کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ اداروں کو تا قیامت برسات تعاون، برسات نصرت سے مالا مال و آباد و شاد رکھے۔ توبہ توبہ۔ وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ بغداد میں قحط سالی پڑ گئی تھی تو لوگ اپنے معشوقوں کو بھول گئے تھے، حالانکہ عشق معشوق ایک ایسا فن ہے کہ دنیا میں اس کا ثانی نہیں ہے۔ رحمان بابا وہ رسوئے گا مکتب حال دا مذہب وائی، عشق بالا دے تر مذہب، مدرسے و کتابوں میں تو مذہب کا حال ہے، عشق تو اس سے بھی آگے ہے۔ وہی مکتب حال دا مذہب وائی او عشق بالا دے تر مذہب۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو شعر ہے یہ بھی اسی کا ہے نا، بے خطر کود پڑان آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ اللہ اللہ۔
کیا کہے جی مزمل بھائی، معاف فرمانا، کبھی کبھی خمار آ جاتا ہے اور پدڑ میں ہو جوش راشی سدا خلق سنگ چل پدل شو دیکھو با دنیا کے بدل شو دی با آخرت کے ستر ہوگی اگو دل تا ڈسمس شو کیا قریب نہیں آیا وقت ان کے لیے جو ایمان والے ہیں کہ ڈر جائے ان کے دل اللہ کی یاد سے. وما نزل من الحق، اور وہ جو اترتا ہے حق. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ بنے مانند ان لوگوں کے جن کو کتاب دی گئی من قبل، اس سے پہلے. فطال علیہم الامد، پس لمبی ہو گئی ان کی مدت انتظار کی. فقست قلوبہم، پس سخت ہو گئے ان کے دل، بڑے سخت دل ہیں ان کے. وکثیر منہم فاسقون، اور کثیر لوگ ان میں سے فسق و فجور کرتے ہیں. وہ ایک وکیل تھا، ہمیں ان کی وکالت پر بڑا فخر تھا اور بڑا شکر تھا بھی کچھ غیرتی ایک حد تک. وہ ایک شخص کے پاس اس کا فیس تھا، مجھے کہا اگر اس سے وہ مل گیا تو آپ رکھ لے ادارے میں. پھر یکدم اس کو کہا کہ نہیں مجھے پہنچاؤ، میں ادارے میں نہیں دینا چاہتا ہوں. ایک اور لوگوں کا ناحق راستہ سٹے کیا تھا. انہوں نے مجھے کہا مسجد بن رہی تھی، اس نے کہا نہیں نہیں بس میرے پاس آ جاؤ، جو دینا ہو مجھے دو، وہاں کوئی ضرورت نہیں. یہ دیکھیں، یہ وہ جو شادی کی رات بھی 5 بجے اٹھ کر کے تہجد پڑھنے مسجد جاتا تھا. فقست قلوب، ان کے دل سخت ہیں. وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان کے فسق و فجور میں مبتلا ہے. آگے تو ڈیر تکڑا دی گیا. اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ آباد فرماتے ہیں زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد. قد بینا لکم الآیات، ہم وضاحت کرتے آیتوں کی. لعلکم تعقلون، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے. گل محمد عقلو یا خزانہ دا، چے خزانہ چا خسوی بادشاہ بوینا. اور گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے. عقل والے چل بسے، بے شعورے رہ گئے. لا الہ الا اللہ. کیا لوگ تھے جو جان سے بڑھ کر عزیز تھے، اب تو محو نام بھی اکثر کے ہو گئے. میں جاں بلب ہوں ترک تعلق کے زہر سے، میں جاں بلب ہوں ترک تعلق کے زہر سے. وہ مطمئن کے حرف تو اس پر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اسجد کو اچھے اخلاق دے. کبھی وہ علماء کو دیکھ کے خفا ہو جاتے ہیں، یہ لوگ کیوں آئے. کبھی ذرا سا نظام، ہم تو بیمار لوگ ہیں، رات کو کہتے ہیں زمینوں پہ جائیں گے، صبح زمین ہماری مسجد تک جانا ہی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. وقت کے گزرنے سے شیرینی، اچھے اخلاق بڑھنا چاہیے. وقت کے گزرنے سے تلخی نہیں ہونا چاہیے. جو جڑے گا وہ رہے گا، جو چوٹے گا وہ ٹوٹے گا. نام و نشان نہیں ہوگا ایسے لوگ. ہماری دعا اور خواہش ہے کہ پورے عالم کے مسلمان، خاص کر اس عاجز اور فقیر سے عقیدت دین کا رکھنے والے، ہمارے درس کے احباب، ہمارے اساتذہ و مشائخ، ہمارے مدرسین اور ملازمین، ہمارے احباء و اخلاء، یہ دونوں جہانوں میں ساتھ رہے. اسجد کے لیے خصوصی دعا
تمام مجلس کرے کہ وہ اچھے اخلاق پر اترا ہے، اور گپ شپ کم لگائے اور وزنی باتیں زیادہ کرے۔ حدیث شریف میں زیادہ گپ شپ لگانے والے کی زبان بے برکت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی تو تعریف کر نہیں سکتے، اگر تعریف کی تو کل فجر میں بھی نہیں ہوں گے اور درس میں بغیر حاضر ہوں گے۔ گر گدے کے کان میں کہہ دوں کہ ہوں تجھ پر فدا، ہے یقین کامل کہ وہ بھی گھاس کھانا چھوڑ دے۔ کل حمار کل ذکر اذا مسست انتشرا، بعض لوگ ایسے ہیں ان کو دبائے رکھے، ورنہ کائنات اسباب میں، میری بیماری سے میں اور صحت میں، میرے سفر اور حضر میں مزمل بھائی اول، منصور بھائی ثانی، صباح حسن، عزیزم ہمایوں اور اب جنید اس شان کے ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ سے ان کے لیے بہترین بدلہ مانگوں گا۔ میں فقیر و عاجز کیا دے سکتا، میرے پاس کیا ہے؟ کیونکہ اصل نسل ہے تو بڑوں نے ان کو یہی سکھایا ہے۔ کسی نے مجھے آج ہی ایک عالم نے ان سے پوچھا کہ دکان پہ جاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہی ہوتا ہوں۔ میں نے کہا ان کے ابو نے ان کو کہا ہے کہ میرے شیخ کی خدمت کرو، وہ بیمار ہے، ہمیں نہ دکان چاہیے نہ مارکیٹ چاہیے، وہ ساری چیزیں اللہ آپ کے پیروں میں ڈالے گا، اور یہ گز و یہ میدان، منہ سے جو بھی بول نکلا، جس نے تولا پورا تول نکلا۔ ان المصدقین، بے شک خیرات کرنے والے، والمصدقات، اور خیرات کرنے والیاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دینے والے بہترین قرض ہے وہ کمالا، جلدی قسط ثانی اور قسط ثالث اور قسط رابع لا۔ یہ تم نے کیا دم دبائی ہوئی ہے؟ ہیرے اور جواہرات کے انتظار میں نہ ہو، پر جو حاضر، جو تیار پیش یار۔ یضاعف لہم، ان کا اجر بڑھایا جائے گا، ولہم اجر کریم، اور ان کا اجر بھی عزت کا ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہ واقعی سچے ہیں، والشہداء، یہی گواہ ہیں عند رب کے حضور، خیر و حسنات کے گواہ ہیں۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کا اجر ہوگا، ان کا نور بھی۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہے، وکذبوا بآیاتنا، اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی یہاں آنے لگا بڑا پیار سے، محبت سے، اور ایک یخنی لے آ رہا ہے، جب بھی آیا ہے ادارے کا بھرپور تعاون کیا، اللہ اس کو صحت دے، عزت دے۔ اور عجیب، میں نے ایک خواب میں اس کو اتنا اچھا دیکھا کہ میں اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں اور خواب کو دیکھ رہا ہوں تو حیران ہوتا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ اس کا قد اس سے بھی زیادہ اونچا ہے، اور سر پر سفید صافہ بندھا ہوا ہے، اور لٹے کے اور سفید کپڑے پہنا ہوا ہے، داڑھی بھی قدرے بڑی ہے، اور راستے میں ایک باڑ آ رہا ہے، اس نے ہاتھ بڑھا کے میرے راستے سارا باڑ اٹھایا، اور آگے ایک بڑے بڑے درخت ہے، اس کے نیچے تخت لگا ہوا ہے، اور وہاں قسم قسم کے خربوزوں کے بھی ڈھیر ہیں، اور بڑے بڑے کنڈے پڑے ہیں اصلی شہد سے بھرے ہوئے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ خربوزے کیسے ملیں گے اور کنڈے میں سے شہد کیسے ملے گا؟ یہ مجھے کہتے ہیں یہ سب میں نے خریدا ہے، اور یہ سب آپ کے ساتھ احسن العلوم جائے گا۔ اتنا اچھا خواب، یہ اس کا حق ہے کہ میں قرآن میں بیان کروں، کوئی چیز نہیں چاہیے۔
اس کو زندہ رہے، تابندہ رہے، خوش آئندہ رہے، لیکن مسائل میں دخل دینا ٹھیک نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگوں سے تعلق بہت اچھا ہے کہ جن کی زیادتیوں کو ہم واشگاف کرتے ہیں، تو بعض لوگ بیچ میں آتے ہیں۔ یہ طرفداری افراد کی دین کے مقابلے میں جائز نہیں ہے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ حال دنیا را بپرسی دم از یک فرزانہ۔ میں نے ایک عقل مند سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ گفت ای خوابیس یا بادیس یا افسانہ۔ اس نے کہا خواب ہے، چالو ہوا ہے، یا گیا گزرا قصہ ہے، یا کچھ بھی نہیں۔ حال دنیا را بپرسی دم از یک فرزانہ، مولانا روم کہتے ہیں گفت ای خوابیس یا بادیس یا افسانہ۔ زندگی تو یہ ہے جو قرآن میں گزر رہی ہے، جو جہان سن رہا ہے، اور اللہ اس کی برکت سے وبا اور بلاؤں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے۔ زندگی یہ ہے جس میں قرآن کے اعلیٰ ترین مقالے اور مضامین دل نشین ہو رہے ہیں۔ زندگی آمد بنائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ اللہ۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، کھیل جاری رہتا ہے، نتیجہ کچھ نہیں، تماشا دیکھنے میں آتا ہے، بعد میں خاتمہ ختم۔ اللہ اللہ۔ وزینت النور، سجاوٹ ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور بڑھتے چڑھتے رہنا ہے مال و اولاد میں۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا اپنے علم میں مقام آگے تک لے گئے، استاذوں کی صف میں سمجھے جاتے ہو، مگر میں نے اتنی دولت پیدا کی، اتنے پلاٹ خریدے، میں نے کہا چل چل دنیا میں ڈوب جا، غرق ہو جا۔ ہائے ہائے، کاش کہ انور شاہ کو فارسی بھی اچھی آتی۔ ہاں کیا شعر ہے، اس کے نانا سے یاد کیا ہے میں نے، بہت زبردست اچھے اشعار پڑھتے تھے۔ جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی علم کی موتیاں اور جواہر اٹھاؤ، سونے اور چاندی کے لیے تو بہت دنیا بیٹھی ہوئی بھوکی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ابھی یاد آ جائے گا۔ کمثل غیث، اس کی مثال مانند بارش کی ہے، اعجب الکفار نباتہ، کہ خوش کرتے ہیں کہ کسانوں کو اس کی تر و تازگی، غریب مسکین عاجز کسان، اس کو قرآن کفار کہتے ہیں۔ دنیا کے فخر رازی و آلوسی، پنج پیر مولانا غلام اللہ خان، خدا کی قسم کہ اس کا جواب کوئی دے۔ کفار کم ہے کہ اس غریب مسکین ٹماٹر اگانے والا، بھنڈی اور سبزی اور پیاز اگانے والا، اللہ جب بھی ان کا ذکر کرتے کہتے لیغیظ بہم الکفار، ناکارہ حالت ہے۔ ہم وہ کسان رکھتے ہیں نا نوری آباد وغیرہ میں، تو تھوڑا سا بوسا ان کے حصے کا بھی تھا، تو عبدالغفار نے کہا کہ حضرت کی طرف سے سال ہر سال راشن مفت آتا ہے، اس کو مجھے منع کیا کوئی حساب نہ بنانا، غریب لوگ۔ تو یہ ان کو دے، کہا کیوں دے؟ میں نے کہا قرآن نے صحیح کہا کفار، لیکن اشکال اب بھی برقرار ہے۔
وی سلمن غنم دما جان شل پپاو کے وی خوڑل پداو کے. اللہ اکبر. ماما جان حاجی صاحب کے 100 من گندم ہوا. کسی نے کہا کہاں ہے؟ کہا ایک پاؤتا ختم ہو گیا. زمیندار مڑی گی نہ کھانا ٹول عمر ہو گئی. فخور و خزلوں کے لیے بھی کئی. پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ کھیتی باڑی یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ ہندو سکھوں کا کام ہے. امام ابو حنیفہ کے ہاں تجارت افضل ہے اور دیگر ائمہ کے ہاں زراعت افضل ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّ. سب کے دلائل اپنی جگہ. انفقوا مما کسبتم، کیا ہے وہ آیت میں؟ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. تو تجارت کو قرآن نے پہلے ذکر کیا اور زمین سے اگائی کو بعد میں ذکر کیا. ثم یہیج، پھر وہ فصل سوکھنے لگتا ہے. فتراہ مصفرا، آپ دیکھیں گے کہ پیلا پڑ گیا. ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتا ہے چورا. وفی الآخرۃ عذاب شدید، و آخرت میں ان کے لیے عذاب بڑا ہے. ومغفرۃ من اللہ، اور بخشش جو اللہ کے ہاں سے. ورضوان، اور رضا اس کی. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا. ہے دنیا بڑا دھوکہ باز ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش کے لیے. وجنت، اور جنت کے لیے. عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو لمبائی کا کیا کہنا. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں. ان کا فضل، اس کے کوئی انتہا ہے، اس کی نعمت ہے، اس کے احسانات. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی تکلیف زمین میں اور نہ تمہارے جیوں میں. الا فی کتاب، مگر وہ تحریر میں ہے. من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم پیدا کر لیتے. نبرأہا نخلقہا. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. مطلب یہ کہ جو تقدیر کا درج ہے وہ تو پہنچے گا نا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ غمگین نہ ہو فوت شدہ چیزوں پر. بھئی یہی لکھا تھا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، زیادہ اعتراؤ نہیں جو تم کو دیا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ محبت نہیں کرتا کسی بھی شیخیاں بگارنے والے اور فخر کرنے والے کو. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، یہ وہی لوگ ہیں خود بھی بخل کرتے ہیں اور سکھاتے اوروں کو بھی بخل. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ موڑے. اللہ یعنی سخاوت سے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، وہ غنی ہے اور خوبیوں کا لائق اصل وہی ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہم نے بھیجے پیغمبر دلائل دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب اور ترازو. باب ملک عبدالعزیز پر قرآن مجید بھی بنایا گیا ہے اور سامنے ترازو بھی لگا ہوا ہے. کہتے خدای راوڑے حساب بخبل کتاب کے. اللہ نے قرآن میں حساب کتاب کا ذکر کیا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اتارا ہے ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ قائم رہے لوگ انصاف کر کے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ،
اور ہم اتارتے ہیں لوہا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے، سخت لڑائی کا سامان لوہے کا، فولاد کا مل بنا، اسٹیل مل، نہ اہل نہ لائق گندے لوگ آئے، آج اس کو پائی پونے کے حساب سے بیچ رہا ہے، اس کو گوال منڈی بنایا ہوا ہے۔ کہتے اچھے گھوڑے کے لیے قیمتی شاہ سوار چاہیے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زوراور اور خوب غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجے تھے حضرت نوح و ابراہیم کو۔ نوح تو آدم ثانی ہے، اور ابراہیم ابو انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ڈالی ان کے اولاد میں پیغمبری، والکتابہ، اور کتابوں کا بھیجنا۔ فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ، ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہوئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے فاسق رہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر پے در پہ بھیجا ان کے بعد برسولنا، ہمارے پیغمبر، پے در پہ بھیجنا، قفّا یقفی، مقفّا، پھر ہم نے ایک کے بعد دیگر بھیجے، پھر ہم نے لگاتار بھیجے۔ پختو کہ وہی منگ رولی گل پرلا پسے، پرلا پسے۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ان کے بعد بھیجا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ وآتیناہ الانجیل، اور ان کو دی انجیل۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور ہم نے ڈال دیے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے عیسیٰ کا اتباع کیا، رأفۃ ورحمہ، نرمی اور مہربانی۔ اصل انجیلی اور مسیحی بہت رحیم کریم تھے، اللہ اللہ۔ ورہبانیۃ ابتدعوہا، اور وہ رہبانیت جو انہوں نے بدعت نکالی تھی، ترک دنیا۔ ما کتبناہا علیہم، ہم نے نہیں لکھا تھا ان کے اوپر، یہ بدعت کی تعریف ہو گئی کہ جو خدا اور رسول سے ثابت نہ ہو۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر ان کو کہا گیا تھا کہ رضا الہی ڈھونڈو، تو رضا الہی بدعت میں نہیں ہوتی، اتباع سنت میں ہوتی۔ فما رعوہا حق رعایتہا، بس انہوں نے رعایت نہیں کی اس کی حق رعایت۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بدعت ہم نے منع کیا، پھر جب نکالی پھر بھی اس کے مطابق نہ رہے، نہ، ہم نے بدعت تو ان کو کہی نہیں تھی، ان کو ہم نے کہا تھا کہ عیسیٰ مسیح اور ان کے انجیل کا اتباع کرو، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، بس دے دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے ان میں ان کا اجر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے فسق و فجور والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے پیغمبر پر۔ یؤتکم کفلین من رحمتی، دے دے گا دو دوہرے رحمت۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور دے دے گا تم کو نور، تمشون بہ، جس سے تم زندگی گزارو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، بخش دے گا تمہیں۔ دیکھو مومن کا ایک نور ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ پاک صاف رہتا ہے، وہ کپڑے پاک پہنتا ہے، وہ حلال چیزیں کھاتا ہے، وہ اپنے گفت و شنید پر بھی پابندی رکھتا ہے۔ آؤ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لے اہل کتاب، یہاں پر حرف لا جو ہے نا یہ تاکیدی ہے اور نفی کے لیے نہیں ہے، تاکہ جان لے اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ انہیں کوئی قدرت نہیں خدا کے فضل پر کچھ بھی۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ورہبانیۃ ابتدعوہا، رہبانیت ترک دنیا کو کہتے ہیں گزشتہ امتوں میں یہ چیز رہی ہے، ہمارے لیے ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام،
بیوی سے ملنا، محبت کرنا، اولاد پیدا کرنا، حلال رزق کمانا، یہ سب عبادت ہے۔ باقی میں آج طبیعت کی کچھ معمولی سی ناسازی لگ رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس پر کلام نہیں کیا۔ یہاں پر علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ بدعت قسمها العلماء الی الخمسہ، یہ حافظ نے بھی ایک دو جگہ کہی اور لوگوں نے بھی، لیکن اس پر اگر تفصیل سے کسی نے کام کرنا ہو تو ابو بکر طرطوشی کی کتاب ہے الاحداث فی الاحداث، اور غرناطی کی کتاب ہے الاعتصام۔ کسی عرب نے بھی کتاب لکھی ہے مدار البدع، بدعت کی تباہ کاریاں۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضیاء النور بھی بہت بہترین ہے، کاش کہ جلد ثانی آ جائے۔ محقق الاثر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کی تو تمام کتابیں نور سے بھری ہوئی، خاص کر راہ سنت، المنہاج الواضح۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم، لو وفقنا بكرة عسى أن نأتي بهذا البحث ثانيا مشبعا۔ الحمد لله رب العالمين، نستغفرك اللهم ونسألك السلام علیکم۔ یا رب صحت شفا عطا فرما، یا رب ہر بیماری سے محفوظ فرما، یا رب یہ بلاؤں سے مصیبتوں سے حفاظت عطا فرما، یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، خاص کر ہمارے پریشان حال ملکوں کے مسلمان، ہندوستان، کشمیر، یا اللہ ان کو جلدی حریت وطن کی دولت عطا فرما، ظالموں کا ظلم ان سے جلدی دور فرما، پاکستان کے چپے چپے کے حالات سازگار بنا، حکمران و سیاسی زعماء کو دینی مفادات کے لیے اتحاد و اتفاق عطا فرما، دینی مدارس کا چہل پہل در تدریس پر قائم دائم فرما، عاجز اور فقیر کو بما عزیزم حافظ محمد انور شاہ کے کامل و اکمل صحت عطا فرما، ہمارے بھائی انجینئر ظہیر شیخ کو بھی زندگی و صحت عطا فرما، ان کے اہل خانہ کرونا دونا فکر قبول فرما، ان پر خاص کرم کے بارش برسا، ہم عزیزم ہمایوں کی والدہ اور والد کی بخشش فرما، برادران کو باہم الفت محبت عطا فرما، اور ہمارے جتنے بھائی ہیں، عبید ہے، احمد ہے اور افریدی ہے اور یہ حمید ہے، اور جتنے مزمل بھائی ہمارے رہنما اور رہبر، برادر منصور ان کا سارا خاندان، حاجی صاحب مرحوم منصور بھائی کی والدہ، برادران سب نسل در نسل، خدا تعالیٰ اس عاجز اور فقیر کو اور قیامت تک ہمیں بھی اچھے لوگوں سے وابستگی نصیب فرمائے، یہ درسیات اور یہ تعلیمات قائم دائم رکھے۔ اللہ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر بد نظری سے، ہر آفت سے، ہر آہت سے، موجودہ زمانے کے ان وباؤں سے اور تکالیف سے، رنج و علم سے، ظاہر اور باطن کے فسادات سے، یا اللہ پورے معاشرے کو پاک فرما، ہمیں بھی وہ طہارت اور نظافت نصیب فرما، یا اللہ تو راضی ہو جا، اپنی رضا کے خزائن نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔